لہذا ہم نے ہر چیز کا جواب دے دیا ہے، اور جو پہلی ہم نے روایت پڑھی ہے اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ شیعہ سے ائمہ علیہ السلام محفوظ ہیں، وہ ان کو قتل کر ہی نہیں سکتے، یہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ثابت ہے۔ لہذا ہمیں طویل کلام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی معلومات کے لیے میں یہ تمام معلومات جمع کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا حافظ، یا علی علیہ السلام مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ تمام مؤمنین کرام کی خدمت میں سلام عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران معظم کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ سے یا کچھ انٹرنیٹ کے دیگر ویب سائٹ سے ایسے حوالہ جات اور ایسے سوالات آئے ہیں جس میں یہ ثابت کی جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قاتل تھے کربلا میں، جو لشکر یزید تھا، وہ شیعہ تھے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے ہمارے مولائیوں نے حکم دیا، تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور سب سے پہلے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا کہ اس کا جو ترجمہ ہمیں تحریری صورت میں ملا، جو کسی مخالف نے لکھا تھا، اس کا میں نص الفاظ پڑھ دیتا ہوں، پھر جو اصل حدیث ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تحریر پہنچی جس میں کسی مخالف نے اس طرح لکھا تھا کہ شیعوں کی کتاب میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، اپنے بیٹوں کو اپنے شیعوں سے بچانا، کیونکہ تیرے شیعہ تیری اولاد کو قتل کر دیں گے۔ اور سامنے لکھا تھا روضۃ الکافی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 260۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عظیم خیانت سے کام لیا گیا ہے۔ اس روایت میں خیانت بھی ہے اور غداری بھی ہے اور معصوم علیہ السلام سے دشمنی بھی ہے۔ بہرحال میں اصل روایت کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں جو روضہ کافی میں ہی موجود ہے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 260 پر۔ روایت کا متن یوں ہے کہ ان انبثۃ بن بجاد عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل، کہ انبثہ ابن بجاد امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آیت کے متعلق، ایک آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ 2 آیات ہیں بلکہ، سورہ واقعہ کی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سورہ واقعہ آیت نمبر 90 اور 91۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ دائیں طرف والوں میں سے ہوں گے، دائیں طرف والوں میں سے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ایک گروہ ہوگا جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا دائیں ہاتھ میں، اور ایک ہوگا ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جو دائیں طرف والے ہوں گے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تمہارے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف والوں کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے، ان کی طرف سے تم سلامت ہو۔ تو فقال، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ہم شیعتک، یہ دائیں طرف والے تیرے شیعہ ہیں، یہ دائیں طرف والے تیرے شیعہ ہیں۔ اب آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے محمد دائیں طرف والوں سے آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کہ اب یہاں پر لفظ ہے جس میں خیانت کی گئی ہے کہ فَسَلِمَ وُلْدَكَ مِنْهُمْ، فَسَلِمَ وُلْدَكَ مِنْهُمْ، لہٰذا تمہاری اولاد ان سے سلامت ہے، ان یقتلوہم، کہ وہ تمہاری اولاد کو کبھی قتل نہیں کریں گے۔ اب یہاں کیا کیا گیا ہے؟ یہ سلم جو ماضی معروف کا صیغہ ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ فعل امر میں تبدیل کر دیا ہے، فَسَلِّمْ وُلْدَكَ، یعنی بچاؤ اپنی اولاد کو، منہم ان یقتلوہم، اپنے شیعوں سے کہ وہ انہیں قتل نہ کرتے۔ اب یہاں پر خیانت کی گئی ہے، لفظی خیانت، اور یہ آیت جو ہے وہ بتلا رہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد شیعوں سے محفوظ ہے کہ وہ ان کو قتل نہیں کریں گے، روایت یہی بتا رہی ہے۔ بہرحال جو عربی عبارت دیکھنا چاہے اس کے لیے ترجمہ واضح ہے، حوالہ میں دے دیتا ہوں، الکافی شریف، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 260، حدیث نمبر 373، اور اردو اسکین بھی میں روضہ کافی کا بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اور آگے جو ہے اس کے جو ہے وہ 2 اشکالات، بلکہ 3 اشکالات سامنے آئے جو مختلف حوالہ جات سے میں نے جو ہے وہ جمع کیے ہیں، جو شیعہ کتب سے دیے گئے تھے، کچھ علماء کے اقوال ہیں۔ کہ نمبر پہلا نظریہ یہ ثابت کیے جانے کی کوشش کی گئی کہ سب کوفی شیعہ تھے، سب کوفی شیعہ تھے۔ یہ کوئی شاید قاضی نور اللہ شوستری صاحب کا قول جو ہے وہ نقل کیا گیا،
دوسری بات یہ کہ یہ ثابت کیے جانے کی کوشش کی گئی کہ کربلا میں سب کوفی تھے. اب پہلے کیا تھا؟ سب کوفی شیعہ تھے، اور کربلا میں جو امام علیہ السلام کے مقابل تھے وہ سب کوفی تھے. تیسری یہ کہ لشکر کی تعداد جو کوفہ سے آیا تھا اس کی تعداد 80,000 تھی. یہ ابی مخنف کے حوالے سے، مقتل ابی مخنف جو ہماری کتاب ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا. تو اب آئیے چلتے ہیں ان 3 جو نقطجات کے جواب کی طرف. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کوفے میں شیعہ کتنے تھے اور کون کون سے شیعہ تھے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیعہ کی بہت اقسام موجود تھیں اس دور میں، صرف شیعہ ایک نہیں تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس موضوع پر میں آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا. کچھ خطبہ طویل ہے لیکن آپ کے لیے جو ہے وہ بہترین اور مفید ہے، لہذا میں اردو پڑھتا ہوں کیونکہ عربی عبارت میں وقت لگ جائے گا. پھر اسکین انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر آپ نے رخ کیا جب آپ کے گرد آپ کے اہل بیت خواص اور شیعہ موجود تھے. فرمایا مجھ سے پہلے حکمرانوں نے ایسے اعمال انجام دیے، مجھ سے پہلے حکمرانوں نے، غور کیجئے گا، مجھ سے پہلے حکمرانوں نے ایسے اعمال انجام دیے جن میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور جان بوجھ کر آپ کے خلاف کیا، آپ کے عہد و پیمان کو توڑا، آپ کی سنت کو بدلا. اگر میں ان لوگوں کو ان جعلی کاموں کے چھوڑنے کا حکم دوں اور انہیں اصلی مقام پر لانا چاہوں جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو میرا لشکر میرے ارد گرد سے بکھر جائے، حتیٰ کہ میں تنہا رہ جاؤں، یا میرے کچھ شیعہ جو میری فضیلت اور میری امامت کے فریضے کو خدا کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جانتے ہیں. معزز مومنین، یہاں پر یہ نقطہ جو ہے وہ کافی اہم ہے کہ امیر المومنین اسلام کوفے میں ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر میں پچھلے خلفاء کی جو ان کے جو جعلی کام ہیں ان کو اگر میں پلٹانا چاہوں، ان کو رد کرنا چاہوں، ان کو غیر نافذ کرنا چاہوں، تو جو میرے لشکر والے ہیں وہ مجھ سے بکھر جائیں گے. پتہ کیا چلا کہ لشکر والے جو تھے وہ صرف امیر المومنین اسلام کے حامی نہیں تھے بلکہ وہ خلفاء کو ماننے والے بھی تھے. کیونکہ فرمایا کہ کچھ شیعہ رہ جاتے جو میری فضیلت اور میری امامت کے فریضے کو خدا کی کتاب سے جانتے ہیں، نبی کریم کی سنت سے جانتے ہیں اور میری اطاعت کو واجب جانتے ہیں. ٹھیک، یعنی پتہ یہ چلا کہ کچھ شیعہ تھے جو امام کو شیعہ اثنا عشری کی جو ہے اصول کے مطابق امام مانتے تھے. ٹھیک، تو اصول کے مطابق امام مانتے تھے، شیعہ اثنا عشری کے اصول کے مطابق، کیونکہ امام 12 ہیں اور شیعہ اثنا عشری ان کو جو ہے وہ 12 امام مانتے ہیں. اس کے مطابق کچھ شیعہ تھے جو امام علی علیہ السلام کو امام مانتے تھے، یا باقی جو تھے وہ ایک چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے ان کو مانتے تھے. آگے فرما رہے ہیں امیر المومنین السلام، کیا تم سمجھتے ہو اگر میں مقام ابراہیم کے بارے میں حکم دوں، اسے اس مقام کی طرف پلٹا دوں جہاں اسے نبی اکرم نے قرار دیا تھا، اور فدق کو حضرت فاطمہ کے وارثوں کی طرف پلٹا دوں سلام اللہ علیہ، اور نبی اکرم کے سا کو ویسا پلٹا دوں جیسا وہ پہلے تھا. سا ایک ظرف تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ پانی وغیرہ ناپا جاتا تھا، اور تیسرے خلیفہ کے دور میں اس سا کو جو ہے سا کی جو وزن تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا. آگے فرمایا اور ان جائیدادوں کو جاری کروں جو نبی اکرم نے بعض لوگوں کے لیے قرار دیں مگر ان احکام کو نافذ نہ کیا گیا، اور جعفر طیار کا گھر ان کے وارثوں کو پلٹا دوں اور اسے مسجد سے گرا دوں، اور ظلم و جور سے ہونے والے فیصلوں کو واپس کروں، اور لوگوں کے ساتھ رہنے والی ناحق عورتوں کو ان سے جدا کر دوں اور انہیں اصلی شوہروں کے پاس بھیج دوں، اور ان لوگوں میں ناموس اور احکام کے فیصلے جاری کروں، اور بنی تغلب کی نسلوں کو قیدی بنا لوں، اور خیبر کی زمین جو تقسیم کی گئی اس کو واپس کروں. یہ دوسرے خلیفے کے دور میں ہوا تھا، عمر کے دور میں، کہ خیبر کی زمین جو تھی وہ نبی کرم کی مال فیض سے جو تھی وہ تقسیم کر دی گئی، اور عطیات کے دفاتر ختم کر دوں اور لوگوں کو ویسے عطا کروں جیسے نبی اکرم برابر عطا کیا کرتے تھے، اور اسے مالداروں کے درمیان چکر نہ لگانے دوں، اور زرع کی مقدار کو برابر کر دوں، اور شادی بیاہ کے معاملات میں برابری کا قانون قائم کروں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمس کو ویسے نافذ کروں جیسے خدا نے نازل کیا اور فرض کیا ہے، اور نبی اکرم کی مسجد اس طرح پیچھے کر دوں جیسے وہ تھی، اور اس میں کھلنے والے دروازے بند کر دوں، اور جو اس کے دروازے بند کیے گئے ہیں ان کو کھول دوں، اور خفین پر مسح حرام کر دوں یعنی موضوعوں پر، اور نبیذ پینے والوں پر شراب خوری کی حد جاری کروں، اور متع حج کو جاری کروں، اور متع نساء کے حلال ہونے کا حکم جاری کروں، اور جنازوں پر 5 تکبیروں کا حکم دوں، اور لوگوں کو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دوں، اور ان لوگوں کو نبی اکرم کی مسجد سے باہر نکال دوں جنہیں نبی اکرم نے نکالا تھا اور بعد میں انہیں نبی اکرم کے ساتھ داخل کر دیا گیا. یہ اشارہ 2 قبروں کے متعلق ہے، آپ خود سمجھ جائیے. اور ان لوگوں کو مسجد میں داخل کروں جن کو نبی اکرم نے مسجد میں داخل کیا اور انہیں بعد میں نکال دیا گیا، اور لوگوں کو قرآن کے احکام اور سنت پر طلاق دینے کا حکم دوں.
اور صدقات کی تمام اقسام اور حدود کو جاری کروں اور وضو، غسل اور نماز کے اوقات، احکام اور مقامات واپس پلٹا دوں اور اہل نجران کو ان کے علاقوں میں واپس پلٹا دوں اور فارس اور دوسری اقوام کے قیدیوں کو خدا کی کتاب اور نبی کریم کی سنت کی طرف پلٹا دوں تو یہ سب لوگ مجھے چھوڑ کر بکھر جائیں گے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ چھوڑ کر مجھے بکھر جائیں گے، کیونکہ ان میں شیعہ میرے جو ہیں وہ جو مجھے امام جانتے ہیں، مجھے واجب الاطاعت جانتے ہیں، وہ بالکل کم ہیں، بالکل بھی کم ہیں۔ ظاہر تو سب شیعہ تھے، میں آگے بتانے والا ہوں کہ وہ کس قسم کے شیعہ تھے، لیکن وہ جو ہے وہ واجب الاطاعت ماننے والے بالکل کم تھے۔ آگے امیر المومنین السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہ کوفے کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یہ کوفے کی بات ہو رہی کہ فرمایا خدا کی قسم میں نے لوگوں کو حکم دیا کہ ماہ رمضان میں سوائے واجب نماز کے جماعت قائم نہ کریں، یعنی تراویح، اور میں نے انہیں بتایا کہ ان کا مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت اور دین میں نئی ایجاد ہے، تو میرے ساتھ مل کر لشکر کے خلاف لڑنے والے میری لشکر کے سپاہی آوازیں نکالنے لگے، اے اہل اسلام، عمر کی سنت کو بدلا جا رہا ہے، یہ ہمیں ماہ رمضان میں مستحب نماز سے روک رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ میرے لشکر والے، اگر یہ کوفی سب شیعہ تھے تو یہ حضرت عمر کی آوازیں کیوں بلند کر رہے ہیں اور تراویح کو جو ہے وہ عمر کی سنت اور وابلہ کر رہے ہیں، امیر المومنین السلام کو دھتکار رہے ہیں۔ آگے امیر المومنین السلام نے ارشاد فرمایا، تو مجھے خوف پیدا ہوا کہ یہ میرے لشکر کے ایک حصے میں طوفان کھڑا کر دیں گے جو مجھے اس امت میں تفرقے اور گمراہی اور جہنم کی دعوت دینے والے رہنماؤں سے سلوک ملا۔ تو یہ تھی روایت جو ہے وہ روضہ کافی سے آپ کی خدمت میں نے پڑھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو وہ شیعہ جو واجب الاطاعت جانتے تھے وہ بالکل کم تھے، اور اس سے جو ہے وہ یہ چیز رد ہو جاتی ہے کہ سب کوفی شیعہ تھے۔ یہ کسی عالم کا قول ہے، عالم کا قول اور امام کے قول میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عالم کا قول کوئی حجت نہیں ہے، امام علیہ السلام کا قول ہمارے لیے حجت ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ دوسری طرف شیعہ کی میرے بھائیو دو اقسام ہیں۔ اب یہاں پر پتہ چل گیا آپ کو کہ لشکر میں امیر المومنین السلام کے میں لوگ موجود تھے، لیکن وہ شیعہ تھے، لیکن ان میں واجب الاطاعت جاننے والے جو تھے وہ کم تھے۔ اب شیعہ کی دو اقسام ہیں صدر اول میں، ایک ہوتے تھے صرف شیعہ بولا جاتا تھا ان کو، دوسرے ہوتے تھے شیعہ رافضی۔ اب ان کا فرق میں آپ کو بتاؤں، میزان الاعتدال امام ذہبی کی جو ہے کتاب اس کی عبارت سے اور دیگر اہل سنت کی عبارتوں سے، میزان الاعتدال میں امام ذہبی لکھتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعت ہے جیسے تشیع میں غلو کرنا، اور ایسا تشیع جس میں غلو اور تحریف نہ ہو، یہ چیز بہت سے تابعین اور تبع تابعین میں پائی جاتی تھی۔ غلو یعنی یہ آگے بتائیں گے کہ غلو کسے کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ دیندار، پرہیزگار اور سچے تھے، یعنی تابعی، بہت سے تابعی اور تبع تابعی شیعہ تھے۔ لہذا اگر ان لوگوں کی روایت کو محض اس وجہ سے مسترد کر دیا جائے تو بہت سی احادیث رخصت ہو جائیں گی، اور یہ بڑا نقصان ہے۔ پھر دوسری بڑی بدعت ہے جیسے کامل رفض۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دوسری بدعت جو ہے وہ رفضی ہونا ہے، اس میں غلو اختیار کرنا یا ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی کرنا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رافضی اور جو ہے وہ غالی اس دور میں کس کو کہتے تھے، جو ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی کرے ان کو گالی دے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ایک شیعہ وہ ہوتے تھے جو ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی نہیں کرتے تھے، دوسرے وہ ہوتے تھے جو کرتے تھے ان کو رافضی کہا ہے، اور جو نہیں کرتے تھے ان کو صرف شیعہ کہا ہے۔ یہ میزان الاعتدال ہے، اس کے جو اسکین میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، حوالہ نہیں دے رہا۔ دوسری طرف چلتے ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی کے قول کی طرف۔ قاری ظہور احمد فیضی کی کتاب ہے شرح احسن المطالب فی مناقب سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ابھی تا حیات ہیں، زندہ ہیں، اور یہ جو ہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کس شیعہ سے روایت قبول کی جائے اور کس سے نہیں کی توضیح میں لکھتے ہیں، بس وہ لوگ جو متقدمین کے عرفی معنی کے لحاظ سے شیعہ کہلاتے تھے ان کی روایت قبول کی جائے گی، یعنی متقدمین کے لحاظ سے جو شیعہ کہلاتے تھے ان کی روایت ہم قبول کریں گے۔ اور وہ خود ہی توضیح کرتے ہیں وہ عرفی معنی کیا ہے۔ وہ یہ عرفی معنی یہ اعتقاد رکھنا کہ سیدنا علی مرتضیٰ عثمان سے افضل ہیں، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوق میں سے افضل ترین ہیں، اور وہ تمام جنگوں میں حق پر تھے، ان کے مخالفین خطا پر تھے، اور اسی معنی میں اکثر اہل کوفہ کی طرف تشیع کی نسبت کی جاتی ہے۔ یعنی وہ جو لوگ تھے جو صرف شیعہ کہلاتے تھے، جن کی روایت ہم اہل سنت قبول کریں گے، وہ ایسے لوگ تھے جو ابو بکر عمر کو گالی نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف مناقشہ کرتے تھے کہ امیر المومنین افضل ہیں یا وہ افضل ہیں۔ یہ شیعہ، اس کو شیعہ کہا جاتا تھا اس دور میں۔
اب آگے لکھتے ہیں مگر ان ارباب تشیع کی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو متأخرین کے عرفی معنی کے لحاظ سے شیعہ ہیں، اور وہ شیخین کریمین سے براءت اور ان پر دوسرے ایسے تمام صحابہ کرام پر شب و ستم کرتے ہیں جو سیدنا علی کے مخالفین تھے۔ اب یہ ہوئے رافضی، یہ رافضی شیعہ تھے۔ فرق تو کریں نا، شیعہ تھے کربلا میں، کون سے شیعہ تھے یہ بھی تو بتائیں نا کہ شیعہ کربلا میں تھے کون سے؟ وہ شیعہ تھے جو ابو بکر عمر کو مانتے تھے، یا وہ شیعہ تھے جو رافضی تھے جو ابو بکر عمر کی تکفیر کرتے تھے؟ اب تیسرا حوالہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں جس سے معاملہ بالکل جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہی جو ہے وہ اسن المطالب میں لکھتے ہیں، شرح اسن المطالب میں لکھتے ہیں قاری ظہور احمد فیضی، اہل حدیث مصنف علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ امام زید بن علی بن حسین نے فرمایا ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، یہی رافضی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ امام زید بن علی نے ہشام بن عبد الملک پر خروج کرنا چاہا۔ یہ امام زید بن علی جن کو کہہ رہے ہیں یہ جناب زید بن علی بن حسین ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ہشام بن عبد الملک پر خروج کرنا چاہا۔ سچے شیعہ اولا یعنی اہل سنت والجماعت نے آپ کی رفاقت اختیار کی۔ لفظوں پر غور کریں، سچے شیعہ اولا یعنی سب سے پہلے شیعہ یعنی اہل سنت والجماعت نے آپ کی رفاقت اختیار کی، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے بھی مال و زر سے آپ کی مدد کی اور پوشیدہ طور پر آپ کی اعانت اور امداد کے لیے اور ہشام کو منصوبہ خلافت سے ہٹانے کے لیے فتویٰ دیا۔ آپ کے لشکر میں کچھ نام کے شیعہ بھی تھے جو اب رافضی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت زید سے کہا تم شیخین پر تبرہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وحید زمان کے الفاظ سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب زید بن علی جو کربلا کے واقعے کے بہت بعد پیدا ہوئے یا پیدا ہو چکے تھے، تو یہ واقعہ بہت بعد رونما ہوا ابو حنیفہ کے دور میں، کہ وہاں جو شیعہ جناب زید کے ساتھ تھے ان کے مطابق وہ اہل سنت تھے، اور اس دور میں اہل سنت کو شیعہ کہا جاتا تھا، یہ خود وحید زمان کا اقرار ہے۔ اور دوسری طرف وہ فرما رہے ہیں کہ جو رافضی تھے جو شیخین کو جو وہ تکفیر کرتے تھے، وہ جو اس دور میں رافضی کہلاتے تھے، ٹھیک، وہ رافضی کہلاتے تھے، اور رافضی شیعہ، اور جو صرف شیعہ کہلاتے تھے وہ اہل سنت ہوتے تھے۔ یہ وحید الزمان کا۔ اب میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ جو کربلا میں شیعہ آپ کہتے ہیں موجود تھے، تو یہ تو آپ ہی تھے، یہ وحید الزمان فرما رہے ہیں کہ ہم تھے، وہ پہلے شیعہ تو ہم تھے، پھر رافضی پیدا ہو گئے امام زید بن علی کے دور میں، تو ہم نے جو ہے وہ شیعہ کہلوانا چھوڑ دیا۔ تو ہوا تو یہی تھا، رافضی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رافضی جو پیدا ہوئے وہ امام زید بن علی کے دور میں، یعنی پہلے جو کربلا میں شیعہ آپ کہتے ہیں موجود تھے وہ تو خود آپ اہل سنت تھے نا، مخالفین تھے، وہ آپ کے علماء اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تھے، پہلے شیعہ ہم تھے، یعنی کربلا میں ہم موجود تھے، معاذ اللہ۔ ٹھیک، اب اس کا اس بات کے شیعہ کتب سے کہ شیعہ رافضی ہم شیعہ کو جو ہم اثنا عشری ہیں جو ابو بکر عمر کی جو نہیں مانتے ان کو اور ان کی توہین یا تکفیر وغیرہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے رافضی کہا جاتا تھا۔ اس کی دلیل شیعہ کتاب سے، یہ میرے ہاتھ میں روضہ کافی ہے، روضہ کافی سے جناب ابو وسیر سے روایت ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، جناب ابو وسیر راوی ہیں، خدا تمہارے جوانوں پر کرم فرمائے گا اور ان پر عذاب نہ کرے گا، اور تمہارے بوڑھوں سے حساب لیتے ہوئے اسے حیا آئے گی، اب تو خوش ہو۔ ابو بصیر سے فرمایا کہ اب تو خوشی ہوئی، یعنی اب راضی ہو کہ اللہ عز و جل تمہارے جوانوں اور تمہارے بوڑھوں پر بھی عذاب نہیں کرے گا۔ ابو بصیر نے کہا میں آپ پر قربان، کیا یہ مقام و خوشخبری ہم شیعوں کے لیے ہے یا عام اہل توحید اور واحد خدا کی پرستش کرنے والوں کے لیے ہے؟ یعنی یہ ہم کے لیے یا سارے مسلمانوں کے لیے کہ وہ سب کو جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا، عذاب نہیں کرے گا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، خدا کی قسم یہ تم سے ہی مخصوص ہے، نہ کہ تمام عام لوگوں کے لیے۔ ابو بصیر نے کہا میں آپ پر قربان، انہوں نے ہمیں ایسا لقب دیا اور ایسا نام دیا جس کی وجہ سے ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے اور ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور حاکم اور والیان حکومت اسی لقب کی وجہ سے ہمارے خون کو حلال جانتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس دور میں شیعہ اثنا عشری جو 12 اماموں کا معتقد ہوتا تھا اس کو یہ لقب دیتے تھے۔ کیا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری مراد اس لقب سے رافضی ہے، تیری مراد اس لقب سے رافضی ہے، یعنی رافضی لقب موجود تھا جو اثنا عشری کو دیا جاتا تھا، جو ابو بکر عمر کی تکفیر کرتے تھے اور ان کی توہین کرتے تھے، اس کو رافضی کہا جاتا، رافضی شیعہ کہا جاتا۔ اور جو صرف شیعہ تھے وہ ابو بکر عمر کو مانتے تھے، شیخین کو مانتے تھے اور ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کو چوتھے خلیفہ کی طرز پر مانتے تھے، ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا۔ اب تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کربلا میں وہی تھے امام علیہ السلام کے خلاف۔ اس کی مثال کوئی اگر طلب کرے کہ اس کی مثال کوئی موجود ہے زمانے میں کہ جو شیعہ بھی ہو
اس کو شیعہ سب کہتے ہوں لیکن وہ ابو بکر عمر کو مانتا ہو، میں کہتا ہوں بالکل موجود ہے۔ میزان الاعتدال میں محمد بن عبداللہ غبی کے نام سے امام حاکم جو صاحب مستدرک ہیں اس کا ترجمہ کھول کر دیکھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ان میں تشیع پایا جاتا تھا، یہ شیعہ تھے۔ اور مستدرک حاکم کھول کر دیکھ لیں تو اس میں جو ہے وہ دو باب بندھے ہوئے ہیں، ایک باب ہے مناقب ابی بکر و مناقب عمر، ایک باب ہے ابو بکر کے فضائل کا، دوسرا باب ہے عمر کے فضائل کا، تیسرا باب ہے عثمان کے فضائل کا، چوتھا باب ہے علی علیہ السلام کے فضائل کا۔ یعنی وہ ترتیب وار خلفاء کو مانتے تھے لیکن پھر بھی محدثین نے انہیں شیعہ قرار دیا، اس لیے کہ وہ علی علیہ السلام کو عثمان سے یا دیگر خلفاء سے کچھ افضل سمجھتے تھے یا اہل بیت کی محبت ان میں زیادہ تھی۔ تو یہ مثال میرے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جو کوفہ میں شیعہ تھے وہ کس قسم کے شیعہ تھے، یعنی وہ اہل سنت ہی تھے، مخالفین ہی تھے جو ابو بکر عمر کے پیروکار تھے، خود امیر المومنین اسلام کے کلام سے پتہ چلا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں واجب الاطاعت ماننے والے رافضی شیعہ بالکل کم تھے، جو خطوط لکھنے والے تھے، جو بیچارے شہید ہو گئے، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی، جناب سلیمان ابن سرد خزائی، مختار ابن ابی عبید ثقفی، میثم التمار، یہ رافضی شیعہ تھے، یہ جو ہے اثنا عشری عقیدہ رکھتے تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ یعنی شیعہ سنی کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ شیعہ کے اس دور میں دو اقسام تھیں، ایک صرف شیعہ کہلاتے تھے اور دوسرے شیعہ رافضی تھے۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں انشاءاللہ کہ کوفہ میں خوارج اور نواسب کا وجود بھی تھا، یعنی شیعہ کے علاوہ جو شیعہ سنی اور شیعہ رافضی کے علاوہ دیگر مذاہب بھی اس میں پنپتے تھے۔ کوفہ میں خوارج کے عبدالرحمن بن ملجم خارجی ہے، شبث ابن ربی یہ خارجیوں کو پیدا کرنے والا، یہ بھی کوفی ہے، اور اس کے علاوہ جو امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی کوفی تھے، اور اس کے علاوہ جو نواسب تھے عبید اللہ بن زیاد وہ بھی کوفے کا گورنر تھا، شمر بن ذوالجوشن اور عمر بن سعد بن ابی وقاص، ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری، یہ تمام تاریخی حوالے یہ دوسری تقریر میں انشاءاللہ ان تمام ناموں پر روشنی ڈالوں گا اور اہل سنت کی کتب سے وہ ثابت کروں گا کہ یہ تمام اکابر اہل سنت تھے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو فی الحال میں یہ نام لیے کہ نواسب اور خوارج بھی جو شیعہ کے علاوہ مذاہب ہیں وہ کوفے میں موجود تھے۔ اب چلتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف کہ کربلا میں 80,000 لشکر وارد ہوا جو سب کوفی تھے، شامی اور حجازی کوئی نہ تھا۔ یہ جو ہے وہ نقل کیا ہے جناب ابی مخنف نے اپنی کتاب میں، مقتل ابی مخنف جو پرانی ایک مقتل کی ہم شیعہ کی کتاب ہے اس میں نقل ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا قول ہے، لیکن صریح احادیث ہمارے پاس جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ لشکر کربلا جو عمر بن سعد کا لشکر تھا اس میں کون کون سی قومیں موجود تھیں۔ جب کوفہ میں مختلف مذاہب ثابت ہو گئے تو اب یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے کہ دیگر مذاہب، دیگر جو اقوام، دیگر ملکوں کے جو لوگ تھے وہ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ یہی پتہ چل گیا کہ کربلا کے میدان میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے اور خاص کر نواسب اور خوارج ان کے سردار تھے، لیکن پھر بھی کہ ابن شہراشوب، علامہ ابن شہراشوب رضی اللہ عنہ جو ہمارے بڑے محدث اور فقیہ تھے، وہ اپنی کتاب مناقب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو لشکر نکلا، فبعث الحر فی 1000 رجل من القادسیہ، جناب حر جو لشکر پہلے جو 1000 آدمی وہ جناب حر لے کے آئے تھے، حر بن یزید الریاحی جو بعد میں مومن ہو گئے اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، وہ جو 1000 آدمی لائے تھے وہ قادسیہ سے لائے تھے۔ قادسیہ کوفہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ 1000 آدمی قادسیہ سے آئے۔ علامہ مزید لکھتے ہیں کہ وہ شمر بن ذوالجوشن السلولی فی 4000 من اہل الشام، شمر بن ذوالجوشن جو آیا تھا وہ 4000 شامی لے کر آیا تھا۔ یہ بھی جھوٹ کہ صرف کوفی تھے، یہ بھی علماء جو بس کہہ دیتے ہیں کہ وہ حجت خدا ہیں کیا کہ سب کوفی تھے، سب کوفی کہاں تھے، یہ 4000 شامی لے کر آیا تھا شمر۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ عبارت تھی جو ہے وہ مناقب ابن شہراشوب سے کہ حر ابن یزید ریاحی قادسیہ کے 1000 آدمی اور شام سے جو ہے وہ 4000 آدمی لایا تھا شمر ابن ذوالجوشن۔ اب عمر ابن سعد کے متعلق جو ہے وہ اس کا لشکر 4000 کا تھا، اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے وہ میں عبارت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، علامہ ابن عبد البر وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی نسبت عمر بن سعد کی طرف صرف اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ جو جس لشکر کے یہ امیر تھے، عمر بن سعد امیر تھا جس لشکر کا وہ 4000 پر مشتمل تھا، جس کو عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے قتال کے لیے نکالا، یہ وہی لشکر تھا۔ وعمر علیہم عمر بن سعد کو ان پر سردار بنایا
اور اسے وعدہ کیا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دو تو میں تمہیں رے کی بادشاہت دوں گا. اور اس جو ہے وہ لشکر میں جو عمر بن سعد جس کا سردار بنا، قوم من مغرب و من الیمن، قبیلہ مضر کے آدمی اور یمن کے آدمی موجود تھے. 4000 یمنی اور مضر قبیلے کے لوگ موجود تھے. یہ تیسرا لشکر جس میں دیگر ملکوں سے اقوام شامل ہوئیں. بس ایسے ہی کہہ دینا کہ سب کوفی تھے، سب شیعہ تھے، بس ایسے ثابت ہو گیا کہ شیعہ نے جو وہ قتل کیا. نہ تاریخ پڑھی، نہ کتب پڑھی، نہ احادیث پڑھی، بس یہ خیانت کی. ایک حدیث کو جو ترجمہ غلط کر کے کہا شیعہ قاتل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انشاءاللہ العظیم عزیزان محترم، آج کی ہماری جو معلوماتی تقریر تھی وہ یہیں پر جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے. دوسری تقریر میں ہم انشاءاللہ اہل سنت کی کتب کی طرف چلے جائیں گے. وہاں دیکھیں گے کہ لشکر یزید میں کتنے صحابہ تھے، کتنے خوارج تھے، کتنے ناسبی تھے، کیا کیا تھا، اور ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بڑے معتبر تھے، یہ تھے وہ تھے. تو انشاءاللہ وہ تمام اہل سنت کی کتب سے انشاءاللہ نقل کی جائے گی. یہاں پر جو ہے ہم اختتام کرتے ہیں اپنی تقریر کا، بہت طویل ہو چکی ہے، لہذا ہم نے ہر چیز کا جواب دے دیا ہے. اور جو پہلی ہم نے روایت پڑھی ہے اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ شیعہ سے ائمہ علیہ السلام محفوظ ہیں، وہ ان کو قتل کر ہی نہیں سکتے. یہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ثابت ہے. لہذا ہمیں طویل کلام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی معلومات کے لیے میں یہ تمام معلومات جمع کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. خدا حافظ. یا علیہ السلام مدد.